السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین عرصہ دراز پہلے فرمایا تھا، آسیہ یک پیکر آب و گلست، آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملتی افغاں در آں پیکر دلست، کہ ایشیا کا جو خطہ ہے یہ آب و گل یعنی گلاب اور پانی کے ذخائر سے اور طرح طرح کے گلاب اور خوبصورتی یعنی خوبصورتی سے استعارہ ہے، یہ خوبصورتی کا ایک پیکر ہے۔ اور پھر اس پورے خطے کا جو دل ہے، جس طرح انسان کا جسم خوبصورتی کا ایک استعارہ ہے، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت چہرہ، ناک، کان، اس کے ہاتھ، بازو، اس کی باڈی، اور اس سب میں جو اہمیت حاصل ہے وہ انسان کے دل کو ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی چیز ایشیا کے حوالے سے سمجھائی کہ ایشیا خوبصورتی کا ایک پیکر ہے، لیکن اس پیکر کا جو دل ہے وہ ملت افغانستان ہے۔ افغانستان کی ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، ہم اس تاریخ پہ آج بات نہیں کریں گے، بلکہ افغانستان پہ جو مسلط کردہ یکے بعد دیگرے جو جنگیں مسلط ہوئی، اور اس میں افغان قوم نے جو بھی یہاں پہ آیا اسے شکست فاش دے کے وقت کے سپر پاور رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب امریکہ اس کے بعد آیا، اس نے زور آزمائی کی، تقریباً 16-17 سال اس کی جنگ کو ہو گئے، لیکن آج وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ عالمی طاقتیں اب سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں کہ افغانستان کا پرامن حل نکالا جائے۔ آج ہم اس حوالے سے پروگرام کے پہلے سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور دوسرے سیشن میں ہم ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضوع اس پہ ہم بات کریں گے کہ کل پرسوں ہی قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، پاکستان تحریک انصاف کی ایک رکن پارلیمنٹ محترمہ عاصمہ حدید صاحبہ نے پارلیمنٹ میں یعنی بات کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، اسے تسلیم کرنے کی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی، تعلقات استوار کرنے کی۔ اس پہ بڑا ایک شدید رد عمل آیا ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی عوامی رد عمل آیا، سوشل میڈیا پہ، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کا جو اپنا ورکر ہے انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور سخت رد عمل دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج کے ان دونوں اہم موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان یعنی گرامی ساتھ دیں گے، اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں حسب سابق کی طرح جناب جہانزیب منہا صاحب۔ منہا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ دیگر مہمانان گرامی میں آج ہمارا ساتھ دیں گے رستم شاہ صاحب، رستم شاہ مومند صاحب، جو افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ اسی طرح سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن جناب سلیم صافی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح افغانستان کے حوالے سے ISI کے سابق ڈی جی جناب ضیاء الدین بٹ صاحب۔ تمام مہمانان گرامی کو آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہانزیب صاحب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ یکے بعد دیگر طاقتیں آئی افغانستان میں اور ٹوٹ کے چلی گئی، اب امریکہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا، لیکن اس وقت جو ماسکو میں افغان امن مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی بڑی طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں۔ کیا وجہ ہے، یعنی کیوں افغانستان میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں یہ ساری طاقتیں؟ رشیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا، ایران، اتنی بڑی عبداللہ صاحب کو ہوتا ہے موضوع لے کے آپ آتے ہیں۔ جب بھی بات کی جاتی ہے افغانستان کے حوالے سے تو ہمیں یہی ایک بتایا جاتا ہے کہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، بالکل ایسے وہاں پہ لوگ انہیں مارا جا رہا ہے، وہ طالبان ہے، شدت پسند ہے، دنیا کا امن انہوں نے برباد کیا ہوا ہے۔ ابھی آ کے جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ افغانستان میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی جو افغانستان کے اندر ہوئی اس کے مقاصد کو چھوڑتے۔ پہلے رشیا لگا رہا،
رشیا کے بعد امریکہ آ گیا، امریکہ کے بعد اب انڈیا اور ایران نے اپنے گٹھ جوڑ وہاں پہ بنا لیا، اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تاجکستان، آذربائیجان، ازبکستان، یہ ساری ریاستیں اس میں شامل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے عبداللہ صاحب کہ گہری پانیوں تک جو رسائی کا مسئلہ ہے نا، مسئلہ وہی ہے۔ اور پھر اقبال جو تھے وقت کے وہ ولی انہیں کہتے ہیں، جی بالکل، اور میں داد دیتا ہوں اس شخص کی فہم و فراست پہ کہ 100 سال پہلے اس شخص کو وہ ادراک ہو گیا تھا جغرافیائی اہمیت کا۔ اس وقت دیکھنا نہ گوگل میپ کا سسٹم تھا، نہ کچھ اور ایسے نظام تھے کہ آپ یہ سمجھ سکیں دنیا کا خد و خال، ایک نقشہ پڑا ہوتا تھا سامنے، اس پہ ہی آپ نے دیکھنا ہوتا تھا۔ تو پھر بھی اقبال کا جو ایک شعور تھا اور بصیرت تھی اقبال کی، اس نے دیکھ لیا کہ یہ ایشیا کا دل ہے۔ دیکھیں پاکستان کو کیا اہمیت حاصل ہے خطے میں، پاکستان کو اہمیت یہ حاصل ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان ان ممالک کی تجارت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف پاکستان کے انڈیا ہے، دوسری طرف ایران اور افغانستان ہے، اور ساتھ میں ایک کونے سے جا کے چائنا سے ہم ملتے ہیں۔ تو یہ 5 ممالک پاکستان کے ارد گرد ہیں، ان کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ لیکن افغانستان کی طرف اگر آپ جائیں نا جی، تو افغانستان ایک راہداری ہے پیچھے پوری دنیا کے لیے۔ وہ جو پیچھے ممالک ہیں نا، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ایران اور انڈیا، ان کے لیے ایک راہداری بن جاتی ہے۔ اگر انڈیا کے لیے تو خیر راہداری نہیں بنتی، لیکن ان ممالک کے لیے وہ ایک راہداری بن جاتی ہے۔ تو ان ممالک کو اپنا وہاں پہ بہت اثر و رسوخ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو اگر تو وہ چائنا بھی اس میں شامل ہے، چائنا کی پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ یہ سی پیک سے میں کنیکٹ کروں ان ممالک کو ساروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، آذربائیجان، ترکمانستان، اور ان ساروں میں سے چائنا ایک کوریڈور گزار کے وہ افغانستان تک لے آیا ہے۔ اب وہ آگے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے افغانستان سے گزار کے، یا تو وہ پاکستان سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، یا وہ افغانستان سے گزار کے چار باہر تک جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ شارٹیسٹ روٹ کون سا ان کو پڑتا ہے، تو میرے خیال میں شارٹیسٹ روٹ ان کو پاکستان کا ہی پڑے گا۔ تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہی جاتے ہیں، اور عالمی طاقتوں کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں پہ دو بڑوں نے آپس میں سینگ پھنسائے ہوئے ہیں۔ افغانستان اور رشیا نے، افغانستان میں رشیا اور امریکہ نے اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے ایک انا کا مسئلہ بنا لیا۔ رشیا کی تو سیدھی سی بات ہے، ابھی وہاں پہ -13 ٹیمپریچر چل رہا ہے ماسکو میں، تو ان کی تو پہلی کوشش یہی تھی کہ گرم پانیوں تک تو ہمیں رسائی حاصل کی جا سکے، اور اس کے بعد ہم دنیا کے ساتھ تجارت بڑھا سکیں۔ لیکن جو اور سپر پاور بننے کا بھی ایک خواب تھا، وہ خواب چکنا چور ہوا، اور پھر افغانستان میں امریکہ آیا، اور امریکہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی، اور آج وہ جو پہاڑوں کے بیٹے تھے، انہوں نے آج دونوں طاقتوں کو سرنگوں کیا، اور آج جو ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے مختلف قد و خال ہو سکتے ہیں۔ میں ماسکو مذاکرات کو دیکھیں، اس میں ایک تو رشیا کا وہ اپنا پرانا غصہ تھا اور پرانا انتقام تھا، وہ رشیا نے نکالا، اور رشیا نے امریکہ سے کہا کہ ہم مذاکرات کروا رہے ہیں۔ اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کے جو معاملات تھے اس میں رشیا انوالو تھا، اور طالبان کے ساتھ اس کی کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ ضرور تھی رشیا کی طرف سے۔ یہ کھل کے سامنے پہلی دفعہ آئی ہے۔ پھر باقی جو دنیا کی طاقتیں اس میں شامل ہوئی ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور پھر انڈیا کا اس میں جانا ایک بڑا اہم سوال ہے۔ انڈیا بہت بڑی انویسٹمنٹ 80 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، مزید وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں۔ پاکستان کی کم عقلی اور پاکستان کی غلط پالیسی کی وجہ سے جو طالب علم پاکستان کے مدارس اور پاکستان کی یونیورسٹیز سے وہاں پہ واپس گئے ہیں افغانستان، وہ انڈیا لے گیا ہے، اور وہ انڈیا نے وہ ان کو پرو انڈین بنا دیا، ان کو کیچ کیا۔ تو وہ لوگ وہاں سے بہت سارے مفادات ہیں، پوری دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بہت سارے مفادات ہیں، اور اب یہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا آزاد ہے، میڈیا ویبرنٹ ہے، اور ایک طاقت ہے میڈیا کی۔ پہلے تو ہمیں جو ہے افغانستان کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ طالبان ہیں، اسلامی نفاذ چاہتے ہیں، اسلام خدا نخواستہ بڑا ظالمانہ قسم کا نظام ہے، یہ پھر امریکہ کو تنگ کرے گا، امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، وہ 9/11 کے واقعے میں افغانستان کو شامل کیا جاتا ہے، اور پھر اس سارے سینیریو کو جب کہیں دیکھوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں، میرا اپنا سوچنے کا آپ کو پتہ ہے، میں مختلف انداز سے سوچتا ہوں، تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ جو طالبان کے اسامہ بن لادن تھے،
یہ بھی استعمال ہوئے امریکہ کے ہاتھ میں، اور امریکہ کے لیے انہوں نے راہ ہموار کی وہاں پہ اٹیک کروانے میں۔ شاید کہیں یہ بھی کہیں امریکہ کے ساتھ ان کا کوئی گٹھ جوڑ تو نہیں تھا، یہ طالبان جو تھے جو پہلے وہاں پہ سربراہان بنے ہوئے تھے طالبان کے، ان کا کوئی گٹھ جوڑ تو امریکہ کے ساتھ تو نہیں تھا براہ راست کہ انہوں نے امریکہ کے لیے راہ ہموار کی۔ کیونکہ میں دیکھیں پھر بھی آج بھی میرا یہی سوال ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور، امریکہ کے پاس اتنی ان کے پاس تیز رسائی، ان کے پاس اتنی معلومات تک تیز رسائی ان کی، اور پھر دنیا میں ہونے والی ہر چیز پہ نظر رکھنے والے امریکہ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کے اپنے ایئرپورٹ سے جہاز اڑیں اور اس کے ٹوین ٹاورز میں جا کے لگیں۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ امریکہ کی شمولیت کے بغیر یہ ہوا ہے۔ تو اس کی شمولیت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل دنیا کہہ رہی ہے، بلکہ اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، امریکہ میں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں امریکہ کو یعنی شامل قرار دیا جا چکا ہے۔ لیکن اب یہ جو ماسکو کے مذاکرات ہیں اس میں الگ الگ بیانیہ ہیں، امریکہ کا اپنا ہے، رشیا کا اپنا ہے، اور امریکہ تو براہ راست اس میں شامل نہیں ہو رہا نا۔ امریکہ تو وہ تو ایز اے مبصر ہے، لیکن اپنا ایک وہ تو رکھے گا نا، ظاہر بات وہ وہاں افغانستان میں موجود ہے، مبصر کے طور پہ تو وہ جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی دیکھنی ہے کہ کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ نکل جائے گا افغانستان سے؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور جب تک امریکہ افغانستان سے نہیں نکلے گا افغانستان میں امن نہیں آئے گا۔ تو طالبان کی بھی یہ بڑی شرط ہے جی جی کہ جب تک امریکہ جاتا نہیں ہے ہم مذاکرات، اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس نے جو $100 of billions یہاں پہ خرچ کیے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کیوں خرچ کیے ہیں؟ اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے افغانستان سے، امریکن کی تو یہی ان کی تو پالیسی ہے، وہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں اپنا گڑھ قائم کرتے ہیں، اپنا اسٹیشن قائم کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، اور وہ دنیا کے میپ پہ دکھاتے ہیں کہ آور فلیگ از ہیئر، ہماری جھنڈا یہاں پہ موجود ہے، اس مین کہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اب وہ قبضہ دنیا میں جو کرنے کا وہ ایک خواب تھا، وہ قبضہ اب اس طرح تو نہیں کیا جاتا نا کہ جنگ کی جائے، اس ملک پہ قبضہ کر لیا جائے۔ گو کہ امریکہ نے یہاں پہ تو براہ راست اٹیک کیا ہے، اس کے بعد قبضہ کیا ہے، لیکن وہاں پہ وہ اب اس طرح قبضہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پہ ڈمی بٹھا کے پپٹ بٹھا کے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور جو ملک آپ کے قبضے میں آ جائے، جو آپ کا مال غنیمت ہو، آپ نے جنگ کے بدلے جیتا ہوا، لاکھوں اربوں ڈالر لگا کے جیتا ہو، وہ دینا بڑا مشکل ہے، اور پھر وہ اس کی ایک اتنی اہمیت ہو، آپ کو پتہ ہو۔ یا تو یہ ایک حل مجھے جو نظر آتا ہے، اس کا ایک اور یہ حل نکل سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں پیچھے، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان اور یہ پھر رشیا، جو سارے یہ امریکہ کو کوئی بڑی رقم آفر کریں، یا جو جنگ کے اخراجات ہیں وہ آفر کریں، یا امریکہ نے جو رقم افغانستان میں خرچ کی ہے وہ آفر کرے، تو اس کے متبادل وہ ہو سکتا ہے۔ میری ایک رائے ہے، یہ میں کہہ نہیں سکتا پورے یقین اور وثوق کے ساتھ، لیکن امریکہ کی یہ امریکہ جو طالبان کے ساتھ مل رہا ہے قطر میں، ان کی مندوب کے ساتھ جو اس کی میٹنگ ہو رہی ہے امریکہ کی، اس میں بھی یہ کہیں نہ کہیں میرے خیال میں یہ شرط امریکہ کی طرف سے بھی طالبان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آپ جتنے بھی ممالک ہیں، ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، پھر وہ ایک فائل تیار کر کے ان کو دکھائی جا رہی ہے طالبان کو کہ یہ فائد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہاں سے وہ گزریں گے ان کو یہ فائد حاصل ہوں گے، تو ان فائد کے بدلے اتنا پیسہ آپ بھی لیں اور ہمیں بھی دلوائیں۔ تو میرے خیال میں اس معاملے پہ آ کے اگر یہ جو اسٹیٹس ہیں، یہ جو ریاستیں ہیں، یہ جو ممالک ہیں، یہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پیسہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں جو امریکہ کا نقصان ہوا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی صلح کی صورت بنتی نظر آتی ہے مجھے۔ امریکہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طالبان کا یہ اصرار ہے کہ جب تک امریکہ نہیں جاتا ہم یعنی مذاکرات ممکن نہیں ہیں، تو پھر اس میں رشیا کی کیا خواہش ہے؟ رشیا ابھی فی الوقت تو ایک تو رشیا نے اپنی طاقت دکھائی ہے، رشیا نے اپنی طاقت ایک دکھائی ہے پوری دنیا کو کہ، اور پھر اسپیشلی امریکہ کو، کہ اگر آپ نے برملا اس وقت ان کو سپورٹ کیا طالبان کو، آج میں سپورٹ کر رہا ہوں، یہ طالبان جو کل آپ کے ساتھی تھے آج میرے ساتھی ہیں، آج انہیں میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ اور رشیا نے وہ اپنا غصہ نکالا ہے امریکہ کے ساتھ، طالبان کے ساتھ جو بھی ڈیل کر کے۔ رشیا کی کامیابی یہیں تک کافی ہے کہ رشیا طالبان کو ماسکو لے گئے اور وہاں ٹیبل پہ بٹھا دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کی سفارتی سطح پہ اور دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس وقت رشیا کے لیے جو اخلاقی برتری تھی اس کے لیے یہ کافی ہے۔ رشیا کا اور کوئی مجھے فی الوقت جو ہے وہ سٹیک اس میں یہ نظر مجھے پتہ ہے کہ رشیا کو بھی پتہ ہے کہ یہاں سے افغانستان سے امریکہ جانے والا نہیں ہے، آسانی سے جانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ جاتا نہیں ہے تو پھر رشیا کیوں اس طرح زور دے رہا ہے
رشیا نے افغانستان کے جو طالبان تھے انہیں اگر ماسکو بلا کے میٹنگ پہ امریکن کے سامنے بٹھا دیا، چائنا کے سامنے بٹھا دیا، انڈیا، ایران، پاکستان اور یہ باقی سٹیٹس جو ہیں ترکی اور یہ سارے سٹیٹس ان کو سامنے بٹھا دیے ان کو، تو وہ طالبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، براجمان ہیں، ساتھ ان کے رشین بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹس مین الاٹ، کہ وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ جن کو آپ نے استعمال کر کے ہمارا بیڑا غرق کیا، آج ہم نے انہیں استعمال کر کے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو مطلب ہم کیا سمجھے، جو امریکہ کی شکست ہے ابھی اس وقت وہ شکست سے دوچار ہے، تو اس میں یعنی رشیا کے بھی کردار ہے؟ دیکھیں جی، جب تاریخ لکھی جائے جس طرح پہلے رشیا کے خلاف رشیا کا کردار اس جنگ میں اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کے براہ راست بارڈر لگتے تھے افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان اور امریکہ جنگ میں پاکستان کا کردار اور سعودی عرب کا کردار اس لیے کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ امریکہ کی براہ راست رسائی نہیں تھی افغانستان تک، طالبان کو پیسہ مہیا کرنے تک مدارس کو استعمال کیا، مجاہدین بنائے، جہادی تنظیمیں کریٹ کیں، ان کو پیسہ دیا، انہیں وہاں پہ بھیجا، انہیں جنگ لڑوائی، وہاں پہ ہمارے قبائلی علاقوں کا وزٹ کیا اور وہاں کہا کہ یو آر گریٹ ٹرائب، کہ تم ایک عظیم قبائل ہو اور اپنی زمین کی حفاظت کرنا جانتے ہو، جذباتی تقریریں کی گئیں اور ہمیں وہاں پہ جھونکا گیا۔ خیر، لیکن رشیا کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کی براہ راست جو ہے وہ بارڈر لگتا تھا افغانستان کے ساتھ، اس کا کردار کھل کے سامنے نہیں آ سکا۔ اب یہ طالبان سے سوال کیا جائے گا کہیں نہ کہیں میرے نظر میں کہ یہ جو آپ کی فتح ہوئی ہے اس میں رشیا کا کردار کیا تھا، یہ آپ بتائیں دنیا کو، اور یہ طالبان کو بتانا پڑے گا کہ آیا رشیا نے سپورٹ کیا آپ لوگوں کو؟ یہ جو آپ اتنے عرصے سے لمبی اتنی جنگ لڑی آپ نے، آپ کو کبھی اس میں ظاہر سی بات ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا جو ایک دنیا سوچ رہی تھی کہ سپر پاور کے ساتھ جب لڑیں گے، یہ غاروں کے بیٹے، یہ پہاڑوں کے بیٹے، یہ کوہساروں کے بیٹے، تو انہیں بڑی طاقت چاہیے، انہیں بڑا اسلحہ چاہیے، انہیں مالی امداد چاہیے، بہت بڑی سپورٹ، پھر وہ تنخواہیں دیتے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، ابھی تک وہ سسٹم چل رہا ہے ان کا، وہاں جو عمارت اسلامی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اس میں ان کا نظام چل رہا ہے، وہ تنخواہیں دے رہے ہیں، ان میں اپنا نظام حکومت چلا رہے ہیں، سفر کرتے ہیں، آگے پیچھے آنا جانا، وہ سارا کچھ تو چل رہا ہے نا، وہ پیسہ اچھا یہاں پہ کچھ کردار اور بھی ہیں امریکہ کا اور رشیا کا، تو آپ نے وضاحت کر دی ہے۔ اچھا انڈیا اور ایران یہاں اس میں اس میدان میں کہاں کھڑے ہیں؟ انڈیا کا میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور ساتھ ایران کی بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اب جو ہے ایران پہ ساری دنیا پہ پابندیاں ہیں ایران کی تجارت، لیکن ایران کی جو افغانستان کے ساتھ تجارت اس پہ پابندی نہیں لگائی امریکہ نے، تو یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے کہ ایران کی جو افغانستان کے ساتھ تجارت ہے اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ بارڈر کھلا ہوا ہے، وہ ایران کو ابھی پتہ ہے کہ میری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے انسانوں کی منڈی ہے، انسانوں کا رہن سہن ہے، وہاں پہ چیزیں اشیاء ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں افغانستان سے، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طالبان کے علاقے تک پہنچتی ہیں، اور طالبان کے ساتھ ایران کا بھی ایک بڑا تعلق رہا ہے، ایران نے بھی اپنے ہاں کچھ طالبان کو پناہ دی رکھی ہے۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن کے اہل و عیال، دیکھیں ہمیں ساری دنیا کو پتہ ہے اسامہ بن لادن کے اہل و عیال ایران میں بھی رہے ہیں، ایران سے پھر وہ پاکستان موو ہوتے ہیں، پاکستان سے پھر وہ ایران، اور سارا وہ دنیا کو آپ سامنے آیا ہے، تو یہ ہے کہ ایران نے بھی اپنے مقاصد کے لیے طالبان کو استعمال کیا ہوا ہے، تو طالبان کے ساتھ اس کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر اس نے کافی پیسہ خرچ کیا ہے، تو مقاصد تو انہوں نے حاصل کرنے تھے۔ اب وہ اس بات سے، ایک تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نام سامنے نہ آ جائے، دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی تجارتی منڈی ہے، وہ جو ان کی وہاں پہ رسد ہے وہ جاری رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور پھر جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو پاکستان کے سی پیک کے بجائے چار بہار کو ترجیح دی جائے، اور چار بہار تک وہ رسائی جو دنیا مانگ رہی ہے وہ افغانستان سے ہوتی ہوئی ایران سے نکلتی چار بہار پہنچے، نہ کہ وہ افغانستان سے نکل کے سی پیک کے ساتھ۔ لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ اس پورے بیلٹ میں، اس خطے میں ایران اور انڈیا کو امریکہ کا ساتھ اور ان کی سپورٹ حاصل تھی، تبھی یہ اتنے آگے بڑھ رہے ہیں، تو افغانستان میں بھی جو ان کے پاؤں مضبوط ہوئے ہیں اس کے پیچھے افغانستان میں تو کوئی بھی ایسا ملک کسی بھی ایسے ملک کے پاؤں مضبوط نہیں ہو سکتے تھے جسے امریکہ سپورٹ نہ کر رہا ہو، تو یہ امریکہ کی دوگلی پالیسی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ ایران پہ پابندیاں لگاتا ہے، دوسری طرف ایران جو ہے وہ شام، لیبیا، سعودی عربیہ، عراق، یمن اور پاکستان کے بلوچستان وغیرہ میں
مداخلت کرتا ہے، کبھی ڈرون گراتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اور وہاں پہ اسلحہ پہنچاتا ہے، پھر پاراچنار میں اسلحہ پہنچاتا ہے، وہاں کے امن کو تبدیل کرتا ہے، پھر شام میں، لیبیا میں، یمن میں یہ اسلحہ پہنچا کے وہاں کے امن کو، اور پھر بحرین میں اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقوں میں. تو یہ جو کردار ہے ایران کا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کردار میں امریکہ کی مدد کے بغیر بھی، مدد سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، دنیا کی پالیسی کو دیکھتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ رینگتی ہوئی چمٹی کو دیکھ لیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ سورس ایران کے کیا ہے، جہاں سے پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے ایران کے لیے؟ تو پھر کیا ہم کیا سمجھیں کہ ایران اور انڈیا کی یہ خواہش ہوگی، یا وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ امریکہ افغانستان سے چلا جائے، یا پھر امریکہ نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کو پیچھے اپنا نائب بنا کے خود کسی چلا صورت جائے؟ بھی انڈیا ٹروپس جو ہیں، یہ ایک دیکھیں، یہ غیر فطرتی عمل ہے. میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائے اور وہاں انڈیا ٹھہر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت وہاں پہ آ گئی ہے، پاکستان جیت گیا یہ جنگ، اور یہ پاکستان کے مفادات میں بھی ہے. پاکستان کے مفاد میں کبھی ایسا افغانستان نہیں ہو سکتا جو انڈیا اور ایران کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو. پاکستان کے مفاد میں وہ افغانستان ہے جس کا جھکاؤ صرف اور صرف اسلام آباد کی طرف ہو، اور کوئی پاکستان کے مفادات کو وہاں سے نقصان نہ پہنچے. اگر ایسا افغانستان جس کا جھکاؤ دہلی اور تہران کی طرف ہوگا، تو پھر روز ہمارے بارڈر پہ وہاں پہ گولہ باری ہوگی، روز ہمارے فوجی شہید ہوں گے، اور ہمیں وہ 1700 کلومیٹر کی باڑ نہ لگانی پڑتی، اربوں روپے وہاں پہ خرچ نہ کرنے پڑتے اگر وہاں طالبان کی حکومت رہتی تو اس لیے امریکہ کی تو یہ خواہش ہے کہ وہاں سے نہ نکلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انڈیا اور ایران نے پیسہ لگایا ہوا ہے، یہ بھی امریکہ کو بار بار باور کروا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو پیسہ خرچ کیا ہے، یہ آپ کی گارنٹی پہ ہم نے خرچ کیا ہے، تو ہمیں اس کی گارنٹی دی جائے کہ ہماری انویسٹمنٹ محفوظ رہے گی. اب یہ بڑا گمبھیر سا معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایران اور انڈیا نے امریکہ کی جو ہے ایما پہ وہاں پہ انویسٹ کیا ایران میں، افغانستان میں، اور دوسری طرف اب امریکہ ان کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفادات کی جنگ ہے. شاید امریکہ کی یہ تو شروع سے پالیسی رہی ہے کہ جہاں اس کا اپنے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، وہ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر نکل جاتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ شدید تناؤ کا شکار ہے ٹرمپ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی وہ پریس کانفرنس کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہے، کبھی اس کے ٹارگٹ پہ کون ہوتا ہے، کبھی وہ امیگرینٹس کو چھیڑتا ہے، کبھی کس کو. یہ ایک ذہنی تناؤ کی علامت ہے. اور پھر دوسرا حالیہ الیکشن میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہوئے، اس میں اسے بری طرح شکست ہوئی ہے. تو وہ شکست کہیں نہ کہیں وہ فتح میں بدلنے کے لیے، کیونکہ اوباما کی یہ جو پالیسی تھی نا اپنے فوجی نکالنا، اس کو بڑی تقویت ملی تھی، اسے بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا. اب ٹرمپ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ وہ فوجی نکالے، ٹرمپ یہ اس کی پالیسی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں وہ عوام کے جو گڈ ویل ہے، جو عوام کی ایک ہمدردیاں ہیں، وہ سمیٹنے کے لیے شاید کوئی فوجی تھوڑے بہت نکالے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ابال آیا ہوا ہے پیالی کے اندر، یہ وقتی ہے. یہ الیکشن کے بعد، مجھے انڈیا کے الیکشن کے بعد، افغانستان کے الیکشن کے بعد ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ طالبان کا بیانیہ بھی، ماسکو جو مذاکراتی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یہ آیا تھا کہ ہم براہ راست افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. طالبان یہ افغان حکومت میں ہے، اس طرح کیا چکر ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان کا جو 70% آبادی ہے، یا 75%، یہ طالبان کے قبضے میں ہے. 25% جو ہے وہ کابل کا کچھ حصہ، یہ جو ہے افغان حکومت کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت ہم ہیں، اصل میں ہم اکثریت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہماری بات مانی جائے. ہم خود افغان حکومت ہیں، ہم کسی ڈمی حکومت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ایک چھوٹے سے علاقے سے قبضہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، طالبان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ افغانستان کا حصہ ہے، اس لیے حکومت میں ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمارے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے جائے. اچھا، دوسری طرف آج میں نے پڑھا ہے خبروں میں کہ افغان حکومت کا جو بیان ہے کہ اگر طالبان سنجیدہ ہیں تو ہم سے مذاکرات کریں. دوسری طرف افغان طالبان ان کو کسی چیز میں مانتے ہی نہیں ہیں.
یعنی دونوں اپنے آپ میں یعنی جو میں ہے دونوں میں موجود ہے. دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، دنیا کے کام سے فارمولہ ہے، جو بات اسی کی مانی جاتی ہے جو طاقت میں ہوتا ہے. یہ تو ہے بالکل. طاقت میں اب طالبان ہے، بات انہیں کی مانی جائے گی، وہ منوا رہے ہیں اپنی بات. چلیں اس پہ جان زیب صاحب تھوڑی دیکھیں سی یہ بات اور کرتے ہیں. طالبان نے جب یہ ماسکو کانفرنس میں گئے اور طالبان وہاں پہ بیٹھے تو دنیا کی وہ جو 8 9 اور 12 بڑی طاقتیں وہاں پہ پہنچی دنیا کی، انہوں نے طالبان کو ایک حکومت مانا. یہ بات طالبان اپنی یہ بات منوانے میں کامیاب رہے. افغانستان کی بھرپور یہ کوشش کی یہ کانفرنس نہ ہو، اور توجہ کے مرکز بھی وہی رہے، یعنی عالمی میڈیا میں اگر دیکھا جائے دیکھیں جی کیونکہ پہلی بار وہ آفیشیلی گئے وہ بیٹھے. کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے دیکھیں ہم ہر جگہ جاتے ہیں، جب ملکوں کے وفود ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی باڈی لینگویج اس پہ ڈسکس ہوتی ہے. ہمارے اسٹوڈیو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہمارے صحافی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس ماسکو کانفرنس میں آپ اگر طالبان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو وہ جو اعتماد کا وہ جو بہت زیادہ تھا اعتماد، پر اعتماد جس طرح وہ نظر آئے وہ ایک بڑا حیران کن تھا. اور ان کا وہ جو بات کرنے کا انداز تھا اور پھر جس طرح انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اس میں وہ افغان حکومت سے کئی درجے بہتر تھا. چلیں اس پہ تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے اسی ٹاپک پہ کچھ سوالات بہت اہم ہیں وہ ڈسکس کریں گے جان زیب صاحب کے ساتھ، اور پھر آگے دوسرے ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ عالمی طاقتوں کی افغانستان میں دلچسپی بڑھنے لگی ہے اور دو وقت کی سپر پاور، دو پہلے رشیا نے اور اس کے بعد امریکہ نے قوت آزمائی کی، لیکن دونوں شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ اس سارے سینیریو میں جنگوں کے اس تسلسل میں اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پہلی بار افغان طالبان کسی مذاکراتی سیمینار میں جا کے شریک ہوئے ہیں۔ اس ساری گیم میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ جی جانزیب صاحب، کیونکہ پاکستان کا امن، اس کا انحصار ہے افغانستان کے امن پہ۔ اگر وہاں امن ہوگا تو ہمارے ہاں امن ہوگا۔ تب اس ساری گیم میں پاکستان کی کیا خواہش ہے؟ امریکہ جانے کی، افغان طالبان کی سپورٹ کی، یا افغان حکومت کا ساتھ دینے کی، یعنی کیا؟ دیکھیں جی، پاکستان جس کی بھی حکومت ہوگی افغانستان میں، پاکستان اس کی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان اس حکومت کو کبھی گندم دیتا ہے، کبھی سپورٹ دوسری طرح کرتا ہے، جس طرح بھی اس کو۔ لیکن سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی بھی پشت پناہی کر رہا ہے۔ نہیں، یہ پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ پاکستان براہ راست اس وقت افغانستان کی جنگ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو اس جنگ کی وجہ سے بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا اپنے شمالی علاقہ جات میں۔ پاکستان آرمی کا بہت سارے وسائل ضائع ہوئے وہاں پہ، اپنے اپنوں پہ، وہاں پہ امن لانے پہ۔ اب دیکھیں افغانستان تک وہ پہنچ چکے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑیاں دو رہ گئی، اس کے بعد تو آگے اسلام آباد ہی ہے۔ یہ آپ کو انٹرویو یاد ہے مولانا کا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، وہ آئیں گے ابھی۔ تو ان کا یہ مولانا کے یہ الفاظ تھے کہ یہ دو پہاڑیاں رہ گئی، اس کے بعد اسلام آباد ہی، اور اسلام آباد ان کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ایک وقت تھا پاکستان کے لیے، اور پھر پاکستان نے اپنی جنگ لڑنے میں مگن رہا پاکستان، اور پاکستان نے ان کی پشت پناہی نہیں کی۔ لیکن اب کیونکہ میں نے آگے بھی کہا کہ ماسکو کا جو رول سامنے آیا ہے نا جی، اس سے اب دنیا کو اجاں ہو گیا کہ طالبان کے پیچھے اصل میں کون تھا۔ امریکہ بھی ڈو مور کا نعرہ پاکستان کے لیے لگاتا رہا، پاکستانیوں پہ وہ باتیں کرتا رہا، وہ پاکستانیوں پہ سوال کرتا رہا، وہ پاکستانیوں سے کہتا رہا کہ آپ ماریں، آپ بگائیں، یہ کریں، وہ کریں، حقانی نیٹ ورک کا خاتمہ کریں۔ پاکستان کہتا رہا کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ شک کی نگاہ سے واشنگٹن ہمیں دیکھتا رہا۔ اب کیونکہ وہ وقت آ گیا اور انہیں بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص تھا، پاکستان جو کہہ رہا تھا وہی کچھ کر رہا تھا، پاکستان طالبان کے ساتھ نہیں تھا، پاکستان امن کے ساتھ تھا، اور رشیا اس پوری گیم کے پیچھے تھا، اور رشیا طالبان کے ساتھ مل کے اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ پاکستان صاحب، ایک آپ کا تجزیہ بالکل جو ہمارے پاکستان میں جو یعنی ایک رجحان رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے، یعنی ان کو مانا جاتا ہے، ان کا تجزیہ بالکل اس کے برعکس رہتا ہے۔ دیکھیے جی، بڑے بڑے ہیں، اوریا صاحب ہیں، یا دیگر جتنے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ صاحب، یہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، بڑے چینلز پہ بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے مفادات ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بڑے مفادات کوئی نہیں، ہمارا ایک ہی مفاد ہے، سب سے پہلے پاکستان ہمارا۔ لیکن یہ ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو افغانستان کے جو طالبان کے دور میں تھا وہ یکسر مختلف تھا، یعنی امن بھی تھا وہاں پہ، یعنی جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا، امریکہ آ گیا، تو پھر حالات ہمارے بھی خراب ہو گئے۔ تو جنگ ایک اور ہی نا تھا، اپنی زمین حاصل کرنے کی جنگ تھی، اپنی بقا کی جنگ تھی، اپنے وجود منوانے کی جنگ تھی، اپنی خود ارادیت کی جنگ تھی، اور وہ اپنی تاریخ، 100 سالہ تاریخ کی جنگ تھی کہ افغانستان نے کبھی بیرونی حملہ آوروں کو برداشت ہی نہیں کیا۔ برطانیہ نے پورے برصغیر پہ قبضہ کر لیا، لیکن شاہ ایران اور شاہ افغانستان قبضہ نہیں کرنے دیا۔ بڑی سپر پاور تھی اس وقت کی، نہیں قبضہ کر سکے، نیٹو آئی نہیں قبضہ کر سکی۔ تو یہ ان کا ایک وجود ہے، ان کا ایک انداز ہے، وہ اپنے ہاں کسی کو برداشت نہیں کرتے، تو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ یہ حتیٰ کہ وہ پاکستان کو بھی، اگر آپ کہیں کہ براہ راست پاکستان وہاں جا کے کچھ کرے گا، تو یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ وہ جب رشیا آیا تھا اس وقت تو ہم نے کھل کے ساتھ دیا تھا، پھر اس کے بعد ہمارا یعنی راستہ، اس کے بعد ہماری پالیسی تبدیل ہوگی نا۔ ہماری پالیسی، ہمارے پاکستان کا فقدان، پالیسی کا فقدان ہے ہمارے پاس۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کو کیا رجال کا سامنا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہر آنے والے وزیر اعظم اور پارٹی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری فوج کی پالیسی جو ہے ہر آنے والے چیف کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔
تو یہ اگر پالیسیوں کا تسلسل قومی سطح شخصیات کی تبدیلی کے ساتھ اگر یہ قومی سطح پر یہ پالیسیوں کا تسلسل جو ہے اس کے لیے ایک واضح پالیسی جامع حکمت عملی بنا دی جائے تو پھر وہ ملکی پالیسی بن جاتی ہے. جب ملکی پالیسی ہوتی ہے تو پھر وہ صدیوں چلتی ہے. جیسے امریکہ کو دیکھ لیں, برطانیہ کو دیکھ لیں یا پورے یورپ کو دیکھ لیں, یہ صدیوں تک اپنی پالیسی لے کے چلتی ہیں. تو اگر ہم اپنی پالیسی کو صدیوں تک لے کے چلیں اور ایسی جامع اور حکمت عملی اور پالیسی بنائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستان ملک ہم ایک اہم ملک ہیں, بڑی ہماری جیوگرافیکلی ہماری ایک بڑی اہمیت ہے, اور پھر ہمارے پاس ہم اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے, تو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج ہمارے پاس ہے اور سب سے پیشہ ور فوج ہمارے پاس ہے. اچھا جان زیب صاحب, رشیا ماسکو میں جو امن مذاکرات ہو رہے تھے, افغان امن مذاکرات, اس میں جو محور رہا ہے وہ افغان طالبان تھے. اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو ہم کمزور نہ سمجھیں. صحیح بات ہے, یہ تو ہے نا. ٹھیک ہے, اگر افغان طالبان ان مذاکرات کے لیے شرط رکھتے ہیں, مثلا اسلامی شریعت کا نفاذ, کیا رشیا اور امریکہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دوسری بات, اگر امریکہ, رشیا, جو دیگر طاقتیں ہیں وہ افغان طالبان کی شرائط مانتی ہیں تو پھر اس صورت میں جو افغان کی حکومت ہے اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ وہ بیچ میں کدھر جائے گی؟ دیکھیں جی, اس کا حل یہ نکلے گا ایک ڈرامہ الیکشن کی صورت میں ہوگا. پورے افغانستان میں صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ہوگا جس کے نتیجے میں طالبان اکثریت حاصل کر لیں گے. طالبان بھی جائیں گے, طالبان اس الیکشن میں جائیں گے, طالبان اکثریت حاصل کر لیں گے اور حکومت طالبان کو مل جائے گی. اور پھر جو اسلامی شریعت اور اسلامی نفاذ ہے, کیونکہ وہ اسمبلی میں پھر ایک مخلوط حکومت یہ اس طرح کہ اسمبلی میں دوسروں کو بھی اکثریت دی جائے گی. جو موجودہ حکومت ہے ان کی بھی سیٹیں ہوں گی, اچھی خاصی سیٹیں ہوں گی. تو جب پارلیمانی نظام آ جائے گا نا تو وہ وہاں پہ پھر وہ اسلامی قانون اور جو ملک کا آئین بنا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنا. افغانستان جیسے ملک میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اس کے لیے یعنی جی تیار ہو جائیں گے. حل اس کا یہی نکلے گا, اور جو پالیسی میکر ہیں ان کے ذہن میں بھی کیا یعنی یہ جو ایک خدشہ پایا جا رہا ہے کہ طالبان کے پاس جو حصہ ہے وہ ان کو دیا جائے اور باقی یہ اس صورت میں ہوگا, خدشہ سا وہ یہ اس صورت میں ہوگا جب مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. پہلے تو اس بات پہ طالبان راضی نہیں ہوں گے. طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آلریڈی ملک کا 70-72% ہے, ہم آدھا کیوں دیں, ہم تو آدھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم تو پورا ہمارا حصہ ہے. وہ جو فارسی بان اور پشتو بان وہاں پہ مسئلہ ہے جی, اس کو اجاگر, اس کو ایک ہوا بنایا جائے گا میرے خیال میں. لیکن وہ اس صورت میں جب سارے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, طالبان اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور الیکشن کا حصہ بننے کے لیے طالبان تیار نہیں ہوتے. لیکن میری جو ذاتی انفارمیشن ہے اس میں طالبان جو ہیں وہ الیکشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا لیکن ہوتا ہے. اس سے بھی وقت لگے گا, 2 یا 3 سال بعد کا یہ پروگرام ہے. چلیں دیکھتے ہیں 2-3 سال, یہ پروگرام سنبھال کے رکھیے گا. چلیں دیکھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں منہاج صاحب دوسرے ٹاپک کی طرف. پی ٹی آئی کی جو رکن پارلیمنٹ عاصمہ حدید نے کل ایسی کوئی یعنی تقریر کی, ایک ایسا بیان دیا ہے پارلیمنٹ میں. پہلی بات یہ کہ پہلے سے یعنی بہت سارے مسائل تھے. جی ایک آسیہ مسیح کا کیس تھا, وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک درد سر بنا تھا. پھر اس کے بعد ایک جہاز کی آمد کی افواہ اڑی تھی, اس پہ بھی بڑا شور مچا تھا. اب یعنی باقاعدہ طور پہ ایک رکن پارلیمنٹ اٹھ کے پارلیمنٹ میں یہ کہے کہ بھائی ہمیں اسرائیل کو ماننا چاہیے, ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے چاہیے. تو جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ یعنی مستحکم ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں عمران خان کا اپنا ایک بڑا کول ہے کہ وہ کہتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا سوائے پی ٹی آئی کے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کی دور اندیشی کو بھی سلام کہنا پڑے گا. خان صاحب کو پتا تھا میں کیسے ہیرے چن کے لا رہا ہوں. اکثر یعنی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اگر خلیفہ معتصم کی صفوں میں میر صادق اور میر جعفر اس کو یعنی اس کی جو بادشاہت اور خلافت کو تہس نہس کر سکتے ہیں, پھر نواز شریف کے ساتھ طلال چودھری اور اس کی اپنی بیٹی اگر یہ اشر کر سکتے ہیں تو. اچھا, میں عاصمہ حدید صاحبہ کو تو نہیں جانتا, لیکن باقی تحریک انصاف کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جی تو پرسوں سرور خان کی ویڈیو لیک ہو جانا, وہ پرویز چودھری والی, جی ابھی اس مسئلے سے نکلے نہیں. اور یہ جو ویڈیو یہ 30 اکتوبر کی ہے, اس کو 10-12 دن لگے میڈیا کی زینت بنتے. یہ کسی کی پرانی ہے, یہ 30 اکتوبر کی ہے, پرانی نہیں, 12 دن پرانی ہے. اچھا,
عبداللہ صاحب اس معاملے میں نے آج ایک آرٹیکل بھی لکھا، پھر میں نے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی دیکھا کہ جو تحریک انصاف کے جیالے انہوں نے کہا یہ ڈب ہوئی ہے ویڈیو. پھر اب کیونکہ میں نے آرٹیکل لکھا ہوا تھا، اس پہ بے شمار لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے، اس پہ لڑائیاں ہو رہی، اس پہ بات چیت ہو رہی، تو مجھے تھوڑا سے تشویش لاک ہوئی کہ شاید میں نے کوئی غلط خبر لگا دی ہے، مجھے تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے تھی. میں فوراً قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ گیا، نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ، وہاں سے 30 اکتوبر کا ایجنڈا نکالا. اس ایجنڈے میں سے پیج 56 اور 57 پہ مجھے یہ آسمہ حدید صاحبہ کی یہ تقریر، پوری جو سپیچ ہے وہ مل گئی آپ کو؟ یہ پوری سپیچ جو ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے آسمہ حدید صاحبہ کی. اور میں نے اس پہ پھر جو بلاگ لکھا اسے میں نے لکھا رہنے دیا، اسے میں نے چھیڑا نہیں. لیکن ابھی شام میں جب میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو آسمہ حدید صاحبہ کا میسج بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہی تھی، میں وہ کہہ رہی تھی، میں وہ کہہ رہی تھی، وضاحت دینے لگی، وضاحت دے رہی تھی. لیکن انہوں نے وضاحت میں بھی وہی اپنے الفاظ قائم رکھے کہ میں نے آل محمد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آل ابراہیم اور آل ابراہیم میں آگے یہ یہودی بھی آتے ہیں، ہم نے یہودوں اور نصارہ پہ اسلام بھیجتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس قوم کو، نادان قوم کو یہ بتانا پڑے گا، بے شمار لوگ ہیں کہ نبی کی آل وہ ہوتے ہیں جو نبی پہ ایمان لاتے ہیں. جی بالکل. سیدنا نوح پہ جب انہیں کشتی میں بٹھا دیا گیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری آل کو بچا، تو اللہ نے کہا میرے بیٹے کو، اللہ نے کہا کہ آپ کی آل تو آپ کے ساتھ ہی ہے. جو نوح نے کہا کہ میرا بیٹا اور میری بیوی، تو اللہ نے کہا کہ وہ تمہاری آل میں سے نہیں، وہ تم پہ ایمان نہیں لائے. اس لیے جو آل نبی کی آل وہی ہوتی ہے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر سیدنا ابراہیم کو جب خوشی دی گئی کہ تمہاری آل پہ برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں گی، تو انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے سوال کیا کہ سب پہ، تو اللہ نے کہا کہ یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے آل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ایک بات اس کی وضاحت بڑی ضروری تھی. دوسری بات ہے کہ آسمہ حدید صاحبہ نے کہا کہ ان کا ویسے تعلق جو ہے ان کی بیٹے کا، ان کی بہو کا شوبز کے ساتھ ہے. وہ زیادہ اگر ٹی وی شو وغیرہ میں، ڈانس شو وغیرہ میں جائیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر فیلڈ ہے بنسبت دین کی فیلڈ کے. تو پھر خان صاحب نے ان کی سلیکشن آگے انہوں نے کہا جی کہ دین کے بارے میں یہ فرماتی ہیں کہ میں نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے اس دوران اللہ پاک نے ان کو حکم دیا اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن میں انہوں نے جو ان کو یاد تھا ترجمہ سورہ بقرہ کا انہوں نے سنا دیا، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے آگے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودیوں کو، مدینہ کے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ ویسے الزام ہے، دیکھیں الزام نہیں ہے، یہ توہین ہے. یہ نبی کی ذات کے ساتھ جب آپ اگر ایک بنیادی ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی، دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی میں سے 272 لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، خواتین مخصوص نشستوں پہ آتی ہیں. یہ 300 کچھ کا ایوان بنتا ہے. اگر 300 کے ایوان میں وہ جاہل وہاں جا کے بیٹھتے ہیں جنہیں دین کے جس ملک کے وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری نسلوں کے لیے قانون سازی کرنی ہے، وہ ہمارے عقائد کے بنیاد سے واقف نہیں عبداللہ صاحب، تو شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، شرم کا مقام ہے جناب عمران خان صاحب کے لیے، شرم کا مقام ہے ان تمام پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کے لیے جو آج ان کو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک حد ہونی چاہیے، ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. جی بالکل. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آسمہ حدید صاحبہ کے معاملے پہ جب صبح میں نے آرٹیکل لکھا تو میں نے کہا میں ان کے معاملے پہ مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ محترمہ جو ہیں وہ نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، دین کی تعلیمات سے ناواقف ہیں. لیکن جب انہوں نے شام کو تردید کی اور اپنی تردید میں وہ قرآن اور سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہی حوالے منسوب کر رہی ہیں تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے. ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ہمارا اور یہودیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ جو آخری نبی آئے گا، جو آخر الزمان نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور وہ دجال کو بنی اسرائیل کے نجات دہندہ مان کے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا اختلاف صرف فقط اتنا تھا کہ اس یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مانتے نہیں تھے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے. محترمہ فرماتی ہیں کہ علماء ہمارے کوئی تو ایسا طریقہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے اللہ کی راہ پر لانے سے، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو اللہ کے قرآن میں سے کوئی ورس نکالیں، کوئی آیت نکالیں. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل میں سے تھے. شاہ صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
رستم شاہ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ سر ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ماسکو میں افغان امن مذاکرات ہوئے ہیں، آپ چونکہ افغانستان کے حوالے سے یعنی گہری جو آپ کی دلچسپی بھی ہے، وہاں کے حوالے سے آپ کی اسٹڈی بھی اسٹرانگ ہے، سر کیا یعنی وجہ بنی ہے کہ عالمی طاقتیں افغان طالبان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی؟ کیا یعنی وہ بے بس ہو گئے ہیں، یا وہ شکست اپنی شکست کا ایک طرح سے وہ اعلان کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اپنی وہ شکست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس میں پاور پالیٹکس ایک بڑا فیکٹر ہے۔ جی، چین اس سارے خطے میں اب بہت زیادہ اہمیت حاصل کر رہا ہے، سی پیک کی وجہ سے، ون بیلٹ ون روڈ کی وجہ سے، جی جی، اور ان کا امپرنٹ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ لیٹن امریکہ اور افریقہ اور سارے ملکوں میں، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو امریکہ اس سے خائف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چین کی بالادستی یہاں پہ قائم ہو جائے۔ جی، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کام تو انہوں نے کیا، قربانی انہوں نے دی، اتنے ڈالر گنوائے۔ روس یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی اسٹیبل حکومت نہیں آتی تو داعش کا جو فتنہ ہے وہ سرحدوں کو عبور کر کے چچنیا تک اور روس تک چلا جائے گا، جو روس کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ جی، کچھ حد تک یہ خطرہ چین میں محسوس کرتا ہے، اس لیے چین اور روس دونوں نے طالبان کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان نہیں ہوں گے وہ حکومت کمزور رہے گی، ڈی اسٹیبلائز رہے گی اور داعش کو تقویت ملتی رہے گی۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جنگ تو انہوں نے 16-17 سال کی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ جی، انسرجنسی ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، حالات ابتر ہو رہے ہیں، افغان فوج سے 8-9% لوگ بھاگ کے چھوڑ رہے ہیں، اور 45% تک انمپلائمنٹ پہنچ گیا ہے، لوگ افغانستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ جی، تو ایسا کوئی بندوبست کیا جائے کہ ہماری پریزنس کو بھی تسلیم کیا جائے اور طالبان مین سٹریم ہو جائے۔ افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دستور بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، جی، طالبان آ جائیں، شامل ہو جائیں۔ یہ اگر ایسے ہونا ہوتا تو یہ تو 10-15 سال پہلے ہو جاتا۔ اس لیے امن کے راستے میں افغان حکومت کا رویہ ایک آبسٹیکل ہے اور امریکہ کا رویہ بھی ایک آبسٹیکل ہے۔ لیکن اب زلمے خلیلزاد کو وہاں پہ اپوائنٹ کرنے کے بعد لگتا ایسے ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی میں کچھ فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے، کچھ نرمی دکھا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں جو ماسکو میں کانفرنس ہوئی اس میں یہی تھا کہ روس یہ چاہتا تھا کہ وہ سارے معاملے میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی حکومت ہو جس کی وجہ سے داعش کو فروغ ملے اور داعش روس کے لیے اور ان کے جو اتحادی ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس ان کے لیے خطرہ بن جائے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ طالبان کو وہاں بلانا اور اپنے ساتھ بٹھانا یہ انڈائریکٹلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ طالبان کو کچھ نہ کچھ پتہ تو پہلے سے حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ غیر ملکی فوجی یہاں سے نکل جائیں، تو وہ مطالبہ اب ایک رسمی کانفرنس میں ساری دنیا کے سامنے انہوں نے کھل کے پیش کر دیا، اور یہ طالبان کے لیے ایک بڑی وکٹری ہے کہ ان کا موقف جو ہے، ان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے واضح ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کو ایک سیٹ بیک ضرور ملا ہے۔ تو سر یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے قطر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے دفتر بھی کھولا ہوا ہے۔ تو ایک ایسے موقع پہ جب ایک ملک میں انہوں نے کافی عرصے سے دفتر کھولا ہوا ہے، امریکہ کی بڑے اچھے تعلقات ہیں قطر کے ساتھ، تو رشیا کا انتخاب کیوں کیا گیا، ماسکو کا انتخاب کیوں کیا گیا کانفرنس کے لیے؟ نہیں، ماسکو کا انتخاب ایسے نہیں ہوا، ماسکو نے تو خود یہ کانفرنس منعقد کی۔ ماسکو تو کافی وقت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ کانفرنس ہو جائے، 3 مہینے پہلے یہ کانفرنس ہونا تھی، ستمبر کی شروع میں ہونا تھی، لیکن اس وقت اشرف غنی نے بالکل انکار کر دیا۔ بعد میں ان کو قائل کر دیا گیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو اپنا کوئی ڈیلیگیشن بھیج دیں۔ جو ہائی پیس کاؤنسل کا ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجنے پہ رضامندی حاصل کی، اور اس پس منظر میں انہوں نے امریکہ سے بھی بات کی، امریکہ نے بھی اس کو اوکے کر دیا، تب جا کے
امریکہ کا ایک نمائندہ، روسی ماسکو میں جو ان کی سفارت ہے ان کا ایک نمائندہ بھی بات چیت میں شریک ہوا ایک آبزرور کی حیثیت سے، اور ہائی پیس کاؤنسل کے نمائندے جو حقیقت میں حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ روس نے خود یہ انیشیٹو لیا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے اپنے مفادات ہیں اس خطے میں، امن کے حوالے سے، افغانستان میں اسٹیبلٹی کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے، اور جو اوپیم ہے جو کہ تقریباً دنیا میں 1 لاکھ لوگ ہیروئن سے مر جاتے ہیں سالانہ، اس میں 40,000 روس میں ہوتے ہیں۔ تو روس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو یہ خطرہ روز بروز بڑھتا جائے گا۔ ان کو یہ علم ہے کہ طالبان کی حکومت میں یہ بالکل اوپیم کی مقدار اور ہیروئن کی مقدار تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ ٹنوں کے لحاظ سے ساری دنیا میں وہ مارکیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے خدشات ہیں، انہوں نے خود یہ انیشیٹو لے کے یہ میٹنگ بلائی تھی۔ اچھا سر، پاکستان کا کردار اس میں پورے سیناریو میں ہم فراموش نہیں کر سکتے، تو پاکستان کے مفاد میں کیا ہے؟ امریکہ کا یہاں پہ رہنا، اس کا چلے جانا، مذاکرات کا کامیاب ہونا، یا کیا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان کا کردار اس میں مایوس کن رہا ہے۔ پاکستان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی فارمولا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ امن کے حوالے سے افغانستان کے بعد افغانستان کے امن سے جتنا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا کسی اور ملک کو نہیں پہنچے گا، اور عدم استحکام کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچے گا کسی اور ملک کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن پاکستان جو وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں، ان کو ابھی تک وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس کابل حکومت سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں تعلقات کابل حکومت اور اسلام آباد کی حکومتوں کے درمیان نہیں، اصل بات تو وہاں انسرجنسی کو روکنا ہے، انسرجنسی کو ختم کرنا ہے، کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے، جنگ کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو فارن فورسز کی موجودگی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ یہی شک ہے جو پاکستان سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا جی۔ جہان زیب صاحب تبصرہ کریں گے کچھ؟ یا جی، میں نے سمجھتا ہوں کہ بڑے کھل کے انہوں نے بات کی، اور بڑے ان کا موقف تھا انہوں نے وہ پیش کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ اور یہ جو رشیا کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنے تناظر میں بات کی کہ وہاں پہ جو لوگ منشیات سے وہاں پہ مر رہے ہیں، اس حوالے سے رشیا کو پریشانی کا سامنا ہے، اور رشیا اس سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور رشیا امن چاہتا ہے، اور اس امن کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، جو ہم بات کر چکے ہیں پہلے اس حوالے سے۔ چلیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کارکن بسمیت بشمول آپ کے ایک پنڈورا باکس کھلتا ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، یعنی کسی طریقے اس کے بعد ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے، تو یہ ورکر بھی مایوس ہو گیا ہوگا کہ ایک ریڈ لائن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا دین کے ساتھ، یا مذہب اسلام کے ساتھ، یا پاکستان کی بنیاد کے ساتھ ہم کوئی مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی جو قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی نا 1943 میں، تو اس وقت یہ بات کی گئی کہ فلسطین جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم حصہ رہے گا۔ یہ دیکھیں، اب پاکستان بننے سے 4 سال پہلے جب قرارداد پاکستان پیش کی جاتی ہے تو تب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ہمارا ایک اہم جزو رہے گا پاکستان کی بنیاد کا، تو اس کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ محترمہ فرماتی ہیں کہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور ہمارا کعبہ جو ہے وہ جو عرب والا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ دیکھیں، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ ایک طرف تو خاتون اول پردے میں آتی ہیں، وزیر اعظم عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور پھر آپ کی مدینہ کی ریاست کے مشیر ایسے ہیں جنہیں بنیادی عقیدہ ہی نہیں پتہ اسلام کا، بنیاد ہی نہیں۔ چلے خیر، ان کا عقیدہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، ہمیں عذر نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک چیز اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن اگر جب ان کا شام کو وضاحتی بیان نہ آتا تو میں اس پہ آج اس پروگرام میں بات نہیں کرتا، کہ شاید وہ اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کی۔ پھر مجھے عبداللہ صاحب یہاں پہ ایک اور بات
جو سب سے مجھے اس نے تنگ کیا یا سب سے تکلیف دہ میرے دی کہ وہ محترمہ جواب دے رہی تھی مولانا صاحب کو، جمعیت علماء اسلام کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا اور ان کے سوال کے جواب میں وہ بات کہہ رہی تھی. تو میں یہ وہ مولانا صاحب سے پوچھوں گا، ایک مولانا کو نہیں، جہاں زیب صاحب دیکھیں کتنے 370 سے اوپر ارکان ہوتے ہیں، ممبر ہیں، کتنے ہیں اس طرح ہی ہوتے ہیں، 372 ہاں یہی ہوتے ہیں. اب اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے یعنی بڑے سیاستدان بھی ہیں، صرف ایک مولانا کو نہیں. اس کے بعد محترمہ کے بیان کے بعد، ان کی بات کے بعد کسی نے یعنی اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. خاموش کیوں رہے یہ سارے؟ یا وہ سن نہیں رہے تھے، یا انہوں نے ایگری کیا؟ یہ کیا چکر تھا؟ دیکھیں، ایک پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی احساس اور اپنی بنیاد سے ہمیشہ لا تعلقی کا اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. ایک وقت تھا پاکستان میں ہمارے بچے یہ کہتے سنے گئے کہ ہمارے والدین یہ سنے گئے کہ ہمارے بچے نے انگلش میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، اردو اسے نہیں آتی. اب پاکستان میں یہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے. آپ نے کسی کالم نگار کو لے لیں، کسی تجزیہ نگار کو دیکھ لیں کہ جو دنیا کی مشرق سے مغرب تک پولیٹکس ڈسکس کرے گا، لیکن اب جب دین کی بات کریں گے تو وہ کہے گا معذرت یار میرا دین کا علم اتنا نہیں ہے. یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے، وہ کہتے ہیں جی معذرت ہمارا دین کا علم اتنا نہیں ہے. خدا غرق کرے ان لوگوں کو، اور خدا کا عذاب کیوں نہ نازل ہو ایسی قوم اور ایسی بستیوں پہ جو اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے ماننے والے ہوں اور اللہ کے دین کا وہ علم تک نہ ہو. انہیں یہ تک نہ پتہ ہو کہ ہمارے نبی بنو ہاشم سے تھے یا بنو اسرائیل میں سے تھے. انہیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہمارے نبی کا کعبہ جو یروشلم تھا یا ہمارے نبی کا کعبہ مکہ میں تھا. انہیں یہ نہ پتہ ہو کہ تحویل قبلہ کیوں ہوئی، کن خواہشات پہ ہوئی. انہیں یہ کیوں نہ پتہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کون سے معاہدے کیے. کوئی معاہدہ نہیں کیا اللہ نے. نبی نے یہودی یہاں سے مدینہ سے بھاگ کے خیبر تک پہنچتے ہیں، خیبر میں جا کے سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی علی کو بھیجتے ہیں، لشکر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، خیبر سے بھی ان کو نکال دو. بالکل. اللہ پھر یہ ایک بہت یعنی عجیب سی بات کہ ہم نماز میں ان کے لیے دعا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں سے یہ ایک پاکستان. اچھا یہ محترمہ کہہ رہی ہے نا، اب پاکستان میں نوجوان ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی جن سے. میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے اس بات پہ کہ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ ہماری آگے آلریڈی اس پہ بحث ہو چکی ہے میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ ہم درود پڑھتے ہیں. اور خدا کے بندو، اللہ کا نام لو، اللہ کے رسول کا نام لو. اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہمارا مذہب ان سے حقیرتر ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعا تو اپنے سے عظیم کے لیے کی جاتی ہے نا جی، یا اپنے کسی عزیز یا چاہنے والے کے لیے کی جاتی ہے. تو بنیادی عقائد کو مسخ کیا جا رہا ہے. یہ ایک تقریر دیکھیں، اب یہ ایک تقریر ہوئی نا اسمبلی میں، محترمہ کا وضاحتی بیان آ گیا، بات ختم نہیں ہوگی. سوشل میڈیا پہ جو جنگ چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ عقائد کے خلاف جو کھلی وار شروع کر دی گئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کے تناظر میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جی حکومت ہے. چلیں پھر آپ خان صاحب کو ایک میسج دے دیں. خان صاحب کو میرا ایک میسج دیکھیں جی، میرا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں سے یہ التماس ہے کہ ایک ریڈ لائن ہمیں کھینچنی ہوگی. میں خود برملا اظہار کرتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کے لیے کام کرتا رہا ہوں، میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں. اور میں ان لاکھوں لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی نجات دہندہ ہے. اگر ہم نے ریڈ لائن نہ کھینچی، اگر ہم نے دین کے معاملے میں ایسا بغض سے کام لیا اور ہم نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے. بے شمار نوجوانوں نے آج کہا کہ یہ آسما کا حدید کا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ڈب کی ہوئی ہے. یہ اصل ویڈیو تھی. اور خدا را دین، نبی محمد، کلمہ کے ساتھ اور ایک اللہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کریں، چاہے وہ پارٹی ہو چاہے کوئی بھی ہو. بہت شکریہ، سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور پھر یہ جو دوسرا ایشو تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس پہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. اس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب رشیا آیا وہ یہاں سے ٹوٹ کے چلا گیا، پھر اس کے بعد امریکہ آیا اور وہی جنگ آہستہ آہستہ ہم پہ مسلط ہوئی اور پورے پاکستان میں وہ جراثیم پھیل گئے اور ہم ایسے بھگتتے رہے کہ 70,000 سے زائد ہم نے یعنی جانیں قربان کی، اور پتہ نہیں کتنا ہمارا معاشی نقصان ہوا، اقتصادی نقصان ہوا، ہمارے گھر تباہ ہو گئے. یہ سارا اسی صورتحال کیونکہ افغانستان میں امن نہیں تھا. اب پاکستان کو اس چیز کا ادراک کر لینا چاہیے
اور بجائے اس کے کہ وہ خواب خرگوش میں رہے، اپنی ایک دو ٹوک پالیسی وہ پیش کرے، جہاں دیکھا جائے کہ پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستان کے یعنی امن کے لیے وہاں پہ یعنی کچھ امکانات ہیں تو ضرور آگے بڑھنا چاہیے. اور اپنا یعنی کہاں سے انڈیا آتا ہے، کہاں سے ایران آتا ہے اور وہاں پہ دلچسپی لے رہا ہے، وہاں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے جو یونیورسٹی اور جو اسکول اور مدارس ہیں وہاں سے ان کے اسٹوڈنٹس بھی نکال رہے ہیں. اس چیز کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا. اور دوسرا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل، جو باتیں محترمہ نے پارلیمنٹ میں کی ہے اس کے اوپر ظاہر بات ہے ایک رد عمل کا آنا ایک فطرتی امر تھا اور آ بھی گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب پی ٹی آئی روز اول سے تنقید کی زد میں ہے اور بس اوقات تو وہ تنقید اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بھی اٹھ کے اس پہ تنقید کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ابھی ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک محبی وطن، محبی اسلام، اور ان کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی محبت، اسلام کی محبت اور شاعر اسلام، قبلہ اول، کعبہ، مدینہ، مسجد نبوی، یہ شاعر ہیں ہمارے، یہ پہچان ہے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. تو قوم ظاہر بات ہے وہ ہو سکتا ہے یعنی سیاستدانوں کی کرپشن پہ، ان کے جھوٹ اور جو ان کا فراڈ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز کر لے، لیکن اس حوالے سے پاکستانی قوم کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی. اور کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو اپنی سیاسی انا میں، سیاسی تعصب میں آ کے پھر وہ کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو ایک لائن ہے اسے بھی کراس کر دیتے ہیں پارٹی کی محبت میں، لیڈرشپ کی محبت میں. تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس بارے میں بھی آپ سنجیدگی سے سوچیں. ہمیں بھی اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.